अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 8 शुरू करेंगे और सूरह नाम भी चल रही है और देखते हैं कि आगे वाली आयत क्या कहती हैं इस बारे में। तो शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाउ, और अगर, अन्ना, बेशक हम, नज़्ज़लना, नाजिल करते हम, अलैहिमुल मलाइकतु, इनकी तरफ फरिश्तों का, व कल्लमहुमुल मौता, और कलाम करते इनसे मुर्दे, व हशरना, और इकट्ठा करके लाते हम, अलैहिम, इन पर, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, कुबलन, सामने, मा कानू, ना थे वो, लियुमिनू, के ईमान ले आते, इल्ला, मगर, अन, ये कि यशा अल्लाह, चाहता अल्लाह, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सर इनमें से, यजहलून, जहालत बरतते हैं। अब क्या हो रहा था कि बहुत से मोमिनीन भी चाहते थे कि कुफार के लोग जो उनके कबीले से ईमान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे और अंदर ही अंदर इस बात पर सोचते थे कि आखिर क्या हो कि कुछ ऐसा मुआजिज़ा हो जाए कि ये लोग ईमान ले आएं। अब हदायत देना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, पैगंबर का काम है तबलीग करना। तो अल्लाह ताला उनके दिलों का हाल जानकर वही के ज़रिए उनको फरमा रहे हैं कि अगर हम नाजिल करते इनकी तरफ फरिश्ते, जैसे कि एक ऐसी मखलूक है जो इंसानी आंख को नज़र नहीं आती, गायब में है। जब हमारा मुकर्रर टाइम ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया में तो हमें नज़र आएंगे, क्योंकि हम एक गैब की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। तो वो चाहते थे कि दुनिया में ही ज़हूर उनका हो जाए। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर फरिश्ते भी हम आसमान से उतार देते और मुर्दे इनसे कलाम करते और हर तरह की चीज़ हमको, इनकी जो मांग है वो इनको हम अता करते और नाजिल करते इनको दिखाने के लिए, तब भी ये लोग ईमान ला कर ना देते। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं ना, अल्लाह पाक जानते हैं ना, क्रिएटर है ना, अपने बंदों को जानता है। और कुछ लोग होते हैं कि अपने बख्ती के परवाने पर खुद ही साइन करते रहते हैं अपने हर अमल से। जिंदगी में अगर 70 साल की जिंदगी है तो आप खुद सोचें, मिनिमम फर्ज कर लेते हैं 70 साल के, तो कितना ज्यादा अल्लाह ताला मौका देता है दिनों की सूरत में। तो हर दिन आप कुछ नया ही चाल चलें, नया ही शर बुने, तो एक वक्त नहीं आएगा कि अल्लाह ताला आपके दिल पर कुफर की मोहर लगा देगा। मुसलमानों के लिए है कि जिसने 3 जुमे नहीं पढ़े, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक मोहर लगा देता है। तो कुफार हैं, वो हर रोज़ ये मामला कर रहे होते हैं। जो हलाज होते हैं वो तो आए दिन ये काम करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन ईमान ला कर देगा और कौन नहीं ला कर देगा। और अगर अल्लाह चाहता ना तो सारे लोग मुस्लिम होते, लेकिन उसने इख्तियार जो दिया तो इंसान के। अब देखें जी, मैं जा रही हूँ रास्ते में, ठीक है, एक मांगने वाला है, तो अब मांगने वाला है तो अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, मेरे पर्स में पैसे पड़े हों कि मैं इसे दूं या ना दूं। इसी तरह अल्लाह ने कुछ इख्तियार के साथ इंसान को दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह ने तो नहीं जबरन कहा कि बुरा रास्ता इंतखाब करो। दीन में हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर इंसान अपने जहन्नुम के परवाने पर खुद दस्तखत करता है, और जब वो एक अपनी राह चूज कर लेता है और उस पर पक्का हो जाता है और कभी उसको तासुफ और शर्मिंदगी नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला क्यों ऐसे इंसान को हदायत देगा। जहन्नुम भी तो कुछ लोग मांग रही है ना, तो शैतान के पीछे एक बड़ी कसीर तादाद होगी जहन्नुम में जाएगी। और ये लोग जो अपने गलत अकायद पर और ईमान के मुखालफत में डटे हुए हैं, ये अक्सर जो है इनमें से जाहिल हैं। जाहिल, वो कहते हैं ना कि इस्लाम में जाहिल को सलाम करो। जाहिल से ना बहस करने का हुक्म दिया गया, ना उसे कुछ समझाने का हुक्म दिया गया। एक बात उसने सुन ली, ठीक है, सुन ली। आगे से जब आप बहस करेंगे तो उसकी जहालत और खुल के सामने आएगी, तो उस चैप्टर को क्लोज ही रहने दिया जाए। वो कज़ालिका,
یہ اس سب کا مطلب تھا، اس سب کا مفہوم تھا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اور میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ انفرادی طور پر ہر بدبخت قوم کے اندر بھی اللہ ہر انسان مطلب موقع دیتا ہے، جس کو وہ چاہے موقع دے دیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کفار میں سے ایمان لے آتے ہیں آج کل بھی، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں پاکستان، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیریت سے آئیں، خیریت سے واپس جائیں اور اپنا یہاں مشن ہے جو پورا کریں۔ تو 12 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے، کہ مطلب میں نے یہی سنا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت، ایک بہت بڑا دینی عالم، مبلغ، اور الحمدللہ کہ وہ اس سرزمین پر بھی آئے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، کفار میں سے کتنے لوگوں کو کیا ہے، یہودیوں جو بدبخت قوم قرار دی جا چکی ہے اس میں سے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انفرادی طور پر ہر انسان کے پاس موقع رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا بنائی ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین شیطان الانس، انسانوں میں سے، بل جنوں میں سے، یوحی وحی کرتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض طرف بعض کے، زخرفا ملمہ شدہ باتیں، جس کو کہتے ہیں کہ چکنی چھپڑی باتیں، غرور فریب کے لیے۔ اب کیا ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں میں سے دشمن پیدا کر دیے۔ جس طرح انسانی مخلوقات ہے اس طرح جناتی مخلوقات بھی ہے، کچھ مومنین، کچھ اچھے جن ہیں اور کچھ شیطانی جن ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر نہ پھر یہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے ان مخلوقات میں سے بھی انسانوں کے دشمن رکھے، انسانوں میں سے بھی۔ تو کیا کرتے ہیں، یہ کس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں؟ یہ شیطان ابلیس مردود کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ملعون کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے دل میں باتیں ڈالتا رہتا ہے، دھوکے کی، غرور کی، ان کی جیت کی، اور جیسے ہوتا ہے نا بہکا بہکا کے کسی راستے پر لے کے جانا، وہ کام یہ ابلیس مردود کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ چلے جا رہے ہیں، اس کی باتوں، اس کے وعدوں کے حصار میں، جو چکنی چپڑے ان کو دیے جا رہا ہے، مسالے لگائے جا رہے ہیں ان کو۔ ولو، اور اگر شاء چاہتا، ربک، رب تیرا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو انہیں، ما یفترون، وہ جو افطرا پردازیاں وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جائے، رب تیرا، نہ وہ کرتے اس کو، پس چھوڑ دو انہیں، اور اگر چاہتا رب تیرا، نہ وہ کرتے اس کو، پس چھوڑ دو انہیں، وہ جو جھوٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ اگر اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتا، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اللہ کی رحمت اور کرم اس پر نازل ہو۔ ایک بندہ دیکھیں دن کو سارا جھوٹ بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، چگلیاں بھی کرتا ہے، جاسوسیاں بھی کرتا ہے، ٹو بھی لگاتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے، وہ سارے کام کر کے پھر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، لیکن وہ چاہے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس پر رحمت کی جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس بدبختی کے قابل بنایا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا احسان ان پر نہیں ہو رہا اور وہ حق کو قبول نہیں کر رہے، اور وہ ساری زندگی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے چھوڑ دو ان کو، وہ یوں ہی جھوٹ کرتے رہیں گے۔ وَلِتَسْقَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، علیہ اس کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وَلِیَرْضُوهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، وَلِیَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائیں، ما ہم، جو وہ مقترفون کمانے والے ہیں، تاکہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ کیا اب شیطان ان کو بہکا رہا ہے اور طرح طرح کے لیے لالچ دیتا ہے؟ ہر برائی انسان کے نفس میں شیطان کی طرف سے آتی ہے،
کیونکہ اللہ نے نفس کو پاکیزہ بنایا تھا، لیکن شیطان جو ہے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا میں اترا اور دشمنی کا آغاز کر دیا۔ سو نیکی اور بدی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ بدی کو چھوٹ ہے قیامت تک کے لیے، اور بس قیامت تک کے لیے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کوئی بدی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لالچ دیتا ہے، اس کو جب وہ پیسہ خرچ کراتا ہے اس کو ڈراوے دیتا ہے کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا، تمہارے لیے تنگی پڑ جائے گی، تم نہ خرچ کرو۔ اسی طرح جب انسان کو اپنی خواہش کی چیز پر بجا اسراف کرتا ہے تو اس کا نفس کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ حق ہے کہ تم یہ بھی لو وہ بھی لو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو ادھر دھیان نہیں دینے دیتا کہ جو ہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔ تو جو لوگ پوری طرح سرنڈر کر دیتے ہیں نا شیطان کے نیچے اور اس کی باتوں کے فریب میں کھچے چلے جاتے ہیں، اور وہ انہیں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ اسی طرح کی کمائی کریں جس طرح کی وہ کر چکے ہیں، تو اور وہ وہی کمائیں گے جو ان کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے اور جو انہیں راستہ دکھانے والا دکھا رہا ہے، جس کا نام ہے شیطان، کیونکہ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ افا غیرہ کیا بھلا سوائے اللہ کے اب تک میں تلاش کروں حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، وہ الذی حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے انزل علیکم جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب مفصلہ کھول کر۔ سبحان اللہ۔ کیا بھلا سوائے، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو آپ کے پیچھے پڑیں کہ کسی طرح آپ حق سے باز آ جائیں، کسی طرح آپ اللہ کے راستے پر چلیں، کسی طرح آپ اس پیغام کو عام نہ کریں، لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کسی ایسی ذات کی جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، جبکہ ایک پیغمبر اللہ کے احکام کو سمجھ چکا ہوتا ہے، کسی حد تک سب کچھ اس کے سامنے کھلا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات پہلے اس کے دل میں راسخ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دنیا کو پیغام دینے کا کام شروع کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا میں اپنے لیے فیصلہ کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور تلاش کروں، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیغمبر بنایا، جس نے مجھے سرخرو کیا، جس نے مجھے سرفراز کیا، جس نے مجھے ایک بہترین کتاب میرے اوپر نازل کی ہدایت کی صورت میں، دنیا کی ہدایت کے لیے، اور کھول کھول کر دین مجھ پر بیان کیا۔ کیا میں اس کی مطلب کروں، حکم عدولی کروں اور اپنے لیے کوئی اور دیکھوں کہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ شیطان ہو۔ تو یہ کتنی مطلب دیکھیں کہ ایک پیغمبر کو بہکانے کے لیے کتنا زور لگایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کی نظروں میں وہ پیغمبر ہے، دنیا کی نظر میں وہ پیغمبر ہے، اور اس کو بھی اس کی جگہ پر رہنے نہیں دیا جا رہا۔ والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ منزل نازل کرتا ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ، فلا پس نہ تکونن تم ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، پس ہرگز نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک پچھلی آیات میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو حق صاحب حق ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب آئی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت جتنے پیغمبر گزرے ہیں، وہ یہ ایک چین تھی جو شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ پیغام ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن پیغمبر ڈیفرنٹ ہیں ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر امت کے لحاظ سے۔ ان کی کتابیں جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن ان کے اندر نا پیغام ایک ہی ہے، اللہ
اور اس کے رسولوں کو ماننا، اللہ اور اس کے فرشتوں کو ماننا، غیب پر ایمان لانا۔ تو وہ اس کتاب کو، قرآن مجید کو، اہل کتاب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جن میں یہود و نصارہ ہیں، اور وہ اس کتاب کو اس طرح اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس طرح ٹھیک ٹھیک وہ جانتے ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور آپ کی ذات خود حق ہے۔ تو چونکہ وہ پہچانتے ہیں لیکن مان کرنا نہیں دے رہے، تو تم ان کو مناتے کہیں خود شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ تو نہیں مان کے دیں گے، کیونکہ جب اللہ نے ایک لعنت کی ہوتی ہے تو بظاہر وہ نظر نہیں آتی، وہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے حکموں میں درج ہوتی ہے۔ تو لعنت زدہ اگر ان کے چہرے پہ لکھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صاف پتہ چل جاتا کہ یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں پردے میں ہوتی ہیں، زیادہ تر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ جو ہے وہ ان پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اس میں بھی ان کی حکمت ہے۔ تو جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں ان کو منانے کی کوششوں میں خود شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمات و بات، رب کا تیرے رب کے، صدقاً سچائی والے، و عدلا اور انصاف والے، لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی ان کلمات کو، وہو السمیع اور وہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قرآن کا پہ نازل ہونا، اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کا دین پورا ہو گیا۔ اب آپ ایز اے مسلم اور ایز اے کوئی بھی کمیونٹی، ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور جو قرآن مجید تھی وہ آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں۔ جو نبی آئے گا وہ فالس ہوگا، جو دعوے کرے گا وہ فالس ہوں گے، اور اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا۔ یہ ذمہ کیوں لیا؟ کیونکہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر ڈالا، کچھ حصوں کو ایز اٹ از رہنے دیا اور کچھ حصوں کو نکالا اور کچھ حصوں کو ایڈ کر دیا۔ یہ کیا انہوں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ قرآن مجید، فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس میں تبدیلی کرنے والا غرق ہو جائے گا، لیکن کلام ایز اٹ از رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ علم رکھتا ہے ماضی کا بھی، مستقبل کا بھی، اس نے کیا کرنا ہے وہ اپنے کام کے لیے پوری طرح شور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنْ، اور اگر تم اطاعت کرو، اکثر کے من جو فی الارض زمین میں ہیں، یدلو کا وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، وَإِن اور نہیں وہ الا مگر یخرصون قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ دوستو اس آیت کا مجھے نمبر نظر نہیں آ رہا، تو اگلی آیت کا دیکھتی ہوں کہ کیا ہے۔ ہاں جی 16 ہے، لیکن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، 116 لکھا ہوا ہے، اللہ جانے کیا لکھا ہے۔ 116 ہے شاید، ہاں جی 116۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو اکثریت گروہ ہے ہمارے آگے پیچھے، یا ہر نبی کے آگے پیچھے، ایون اس زمانے میں بھی، وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اگر تم اکثریت یہ دیکھو گے کہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام پھیلا تو پہلے کمزور لوگ اور جو معاشرے میں اتنی حیثیت نہیں رکھتے تھے وہ ایمان لائے۔ اس پر بھی کفار نے بہت مذاق بنایا
کہ دیکھیں جی اب یہ جو اس معاشرے کے لوگ جنہیں ہم انسان ہی نہیں سمجھتے تھے اس مذہب میں جا کر برگزیدہ شخصیات بن گئی ہیں، تو اس طرح کے وہ تانے مارتے تھے ان پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے نا تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان کا مذہب ان کے کیا سارائیوں پہ چلتا ہے، ان کے تخیل پر چلتا ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سند نہیں آئی ہوئی. جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. تو اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ایسا ممکن ہے کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ. اور ان کی کیا سرائیوں پر ان کا دین چل رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا ہوا وہ عالم و زیادہ جانتا ہے، مَن یُضِلُّ، کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ، اور وہ عالم و زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. سبحان اللہ، کہ اللہ جو کریٹر ہے وہ اپنی کریشن کے حالات، دل کی سوچ، دماغ کی نیت سے پوری طرح آگاہ ہے، کیونکہ کریشن ہے نا اس کی. اگر آپ سوچیں کہ آج کی دنیا میں کریٹر جب کوئی کریشن کرتا ہے تو وہ اس کے ان اور آؤٹ سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے. جیسے کل میں نے ایک بہت معمولی سی مثال دی تھی کہ جو عورت کپڑا سلائی کرتے ہے، جو مرد کپڑا سلائی کرتا ہے، وہ اس میں کیا ڈیفیکٹ رکھا ہے، کیا نہیں رکھا، اس کا پوری طرح وہ آن کرتا ہے. یہ میں ایک معمولی سی مثال دے رہی ہوں ڈیلی زندگی سے. اسی طرح یہ سافٹ ویئر کے مالک جو ہیں، جو بھی ہیں، جتنے ہیں، جنہوں نے جو بھی بنایا ہے، وہ اپنی کریشن، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سافٹ ویئر کا یہ سسٹم ہے، یوں ہے، وہ ہے، اور پوری طرح اس سے آگاہ ہے. تو جو عالم کا رب ہے، جس نے عالم کو کریٹ کیا ہے، جس نے دنیا کو کریٹ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بندے سے بے خبر ہو، یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ بندوں سے لے کر ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے کس پر رحمت کرنی ہے، کون سے دل ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، اور کون سے دل ہیں جو ضدی اور ہٹ درم ہیں. فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، جو ذکر اسم اللہ، ذکر کیا گیا اللہ کا نام، علیہ، جس پر، ان کنتم، اگر ہو تم، بے آیات ہی، اس کی آیات پر، مؤمنین، ایمان لانے والے. اب کھانے کے ضمن میں ہدایت دی جا رہی ہیں. پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام، جس پر اگر ہو تم، اس کی آیات پر، مومنین، ایمان لانے والے. اس زمانے میں بھی گروہ ایک تھا اور ایون ابھی تک چلا آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے خود سے نا قرآن سے نکل کر اپنے لیے حلال اور حرام خود ہی گڑھ لیا ہے نا. کچھ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے انہیں حلال سمجھ کے یوز کیا جا رہا ہے. جیسے شراب نوشی دیکھیں، نشہ ہر قسم کا. تو اس میں جب کوئی انسان اس میں پڑ جاتا ہے تو کوئی بحث نہیں ہوتی کہ حلال ہے حرام ہے، لیکن ہے حرام. سود کھایا جا رہا ہے جبکہ حرام ہے، اور حلال بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کو. اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، تو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جن کے اپنی حدود و قیود ہیں. تو ان لوگوں کا ذکر کہ اللہ کا نام جس چیز پر لے کے ذبح کیا جائے وہ حلال ہے. حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہودی علماء جو ہیں، مشرکین جہلائے عرب کو سکھا کر بھیجتے تھے. آپ دیکھیں کہ تنگ کرنے کے طریقے دیکھیں، سکھلا کر بھیجتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا لاجک ہے کہ جو چیز اللہ مار دے وہ حرام ہے اور جو انسان ذبح کرے وہ حلال ہے. یعنی کہ تاکہ ہم اس کا جواب لیں اور پھر کہیں کہ انسان اتنا ہے کہ انسان جس چیز کو ذبح کرے وہ افضل ہے، اور اللہ کے حکم سے جو مر جائے وہ مردار ہے. یعنی اس طرح جو ہے بال کی کھال نکال کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا تھا، اور ایمان
पर तरह तरह की बातें बनती थी, ताकि आगे से कोई जवाब हो ना, बात एक हो तो हम उसको पर लगाएं और पूरा परिंदा बना के हवा में उड़ा दें। उनकी ये कोशिश होती थी। जबकि हलाल वही है जिसे अल्लाह ने हलाल करार दिया, हराम वही है जिसे अल्लाह ने हराम करार दे दिया। हम अपने दीन के ईमान वाले दीन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दीन क्या कहता है, दीन कहाँ मौजूद है? आपकी किताब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। जो वो कह रही हैं वही सच है। वमा, और क्या है, लकुम, तुमको, अल्लाह के नहीं, ताकुलो, तुम खाते में, मा, इसमें से जो ज़ुकिर स्मल्लाह, जिक्र किया गया हो, जिक्र रस्मुल्लाही, अल्लाह का अलैहि, इस पर वक़द, हालांकि कि फस्सलना, इसने खोल कर बयान किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा हरमा, जो इसने हराम किया, अलैकुम, तुम पर, इल्ला मस्तुरिर, तुम, जो तुम मजबूर किए गए, अलैहि, इसकी तरफ, इन्ना, और बेशक, कसीरन, बहुत से, लेयुदिल्लूना, अलबत्ता गुमराह करते हैं, बेअख्वाहिम, अपनी ख्वाहिशात के साथ, बगैर इल्म के, इन्ना, बेशक, रब्बा का, रब तेरा, हुआ वो, आलमो, ज्यादा जानता है, बिलमुतदीन, हद से बढ़ने वालों को। अब हलाल और हराम के ज़िमन में काजर, और क्या है तुमको कि नहीं तुम खाते इसमें से जो जिक्र किया गया है नाम अल्लाह का, इस पर, हालांकि तहकीक इसने खोल कर बयान किया तुम्हारे लिए जो इसने हराम किया तुम पर, मगर जो तुम मजबूर किए गए इसकी तरफ, और बेशक बहुत से लोग अलबत्ता गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात के साथ, बगैर इल्म के, बेशक रब तुम्हारा वो ज़्यादा जानता है हद से बढ़ने वालों को। सुभान अल्लाह। अब क्या था कि हर माशरे में एक तबका मौजूद होता है जो कहता है कि अल्लाह का जिस पर नाम लिया गया हो ना, वो उसमें से आप नहीं खा सकते, वो हराम हो गया है। और जो कि दूसरा है जिस पर जो इसी तरह ज़बह के, जो अल्लाह का नाम लिए बगैर, मतलब ज़बह के, हालांकि अल्लाह के नाम लिए बगैर कोई कुर्बानी नहीं होती, कोई जो है जानवर का कटाव नहीं होता। तो अभी भी इस माशरे में हैं, और उस वक्त भी थे जो कहते थे कि ये बस अल्लाह के लिए मखसूस हो गया। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर ऐसे लोगों को जानते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या वजह है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसमें से तुम नहीं खाते, हालांकि वो सरासर तुम्हारे लिए हलाल है और अल्लाह ने हलाल करार दिया। अल्लाह ने किस चीज़ को हराम करार दिया उसने अपनी किताब में तफसीली जिक्र कर दिया है। ये तुम उन बुजुर्गों के इशारों पर चलते हो, उन देवी देवताओं के इशारों पर चलते हो कि ये जी इनके नाम का है तो ये हम खा नहीं सकते। ये गुमराह लोग तुम्हें गुमराह किए जा रहे हैं। और अब अभी भी देखें ऐसा हो रहा है कि अब देखें कि कहीं जानवर चढ़ावे पर चढ़ाए जा रहे हैं, और क्या है कि घर वाले इसका गोश्त नहीं खा सकते। ये मतलब उन बुजुर्ग के लिए अल्लाह के नाम पर इसे वक्फ कर दिया गया है। ये ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि जिस पर मेरा नाम लिया जाए वो हलाल है। और अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ, पीछे मैंने जिक्र किया है कुछ आयात में, कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है। जब उसने करार दे दिया तो फिर भी आप लोगों को अपना बड़ा बनाती हो कि वो फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है। बेशक तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को जानता है। यानी सरकश लोगों पर अल्लाह की खूब नज़र होती है, शैतान लोगों की, कि क्या शरारत करने वाले हैं, क्या इनका ज़हन तैयार कर रहा है, क्या इनको शैतान हदायतें दे रहा है कि क्या वो चीज़ फैलाएं। तो अल्लाह ताला इन लोगों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। वज़रू, और छोड़ दो, ज़ाहिर इसमें, ज़ाहिरी गुनाहों को, व बातिनों, और इसके पीछे छुपे हों को, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, यकसिबूना, जो कमाते हैं, अल इस्मा, गुनाह, सा युजज़ूना, अनकरीब वो जज़ा दिए जाएंगे, बेमा, साथ इसके, कानून जो थे वो, यकतारिफून, वो कमाई करते। और गुनाह को छोड़ दो, चाहे वो जाहिर है या छुपा हुआ है, चाहे वो किसी के हुक्म के जरिए आप तक पहुंचा है या वो डायरेक्ट है, चाहे वो बिलवास्ता है या बिला वास्ता है। यानी गुनाह किसी भी फॉर्म में गुनाह है। और ईमान वालों से क्या कहा जा रहा है कि जो छुपा हुआ गुनाह है उसको भी छोड़ दो, और जो जाहिर है उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। दोनों यकसां मतलब अपने इंजाम के लिहाज से बुरे हैं। बेशक वो लोग जो कमाई करते हैं, और जो बेशक वो लोग जो बुरे हैं,
बुरी राह का इंतखाब करते हैं। दुनिया एक आजमाइश की जगह है, इसमें दो रास्ते हैं, एक बुराई की है, एक अच्छाई की है। और जो बुरे रास्ते पर चल पड़ा ना, वो बुरा कमाएगा। वो हर रोज़, हर लम्हा, हर घंटा, हर महीना बुरा ही कमाता जाएगा। तो वो अनकरीब उनको उनका रब बदला देगा। आपका रब आपके हमारी तरह जल्दबाज बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक डे ऑफ जजमेंट मुकर्रर किया है। उसने 2 मुहाफ़िज़ हमारे मुकर्रर किए हैं जो हमारे हर अमल को लिख रहे हैं, डेली बेसिस पर लिख रहे हैं। वो अमाल नामा अल्लाह के सामने जाएगा। इसके अलावा आपका रब बाखबर है हर चीज़ से। तो जो उन्होंने कमाई की है उसके लिए उसने उसकी जज़ा देने का, उसकी सज़ा देने का उसने एक दिन मुकर्रर किया है। और वो अनकरीब दिन आने वाला है कि जो वो कमाई करते हैं उसका बदला दिया जाएगा उनको। दोस्तों कितनी आयत होगी? आज तो मुझे ग्लासेस में भी नज़र नहीं आ रहा। 120 आयत, 120 तक होगी। या तो आज हमने 110 से शुरू किया था, देखते हैं हमने किस आयत से शुरू किया था। 111 से शुरू किया था। आयात थोड़ी बहुत ही लंबी थी, तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।